बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासर अली और आज की जो हमारी वीडियो है वो है IQ कमर। IQ कमर जो पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट है जिसने जो मून है, चांद है, उसके बिल्कुल कुर्ब में जाकर अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर ऑर्बिटिंग करना शुरू कर दी है और पाकिस्तान को जो इमेजेस हैं जो चांद के वो भेजना शुरू कर दिए हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा क्या IQ कमर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए एक सरप्राइजिंग मिशन साबित हो सकता है। जो IQ कमर के इमेजेस हैं और इसके अंदर जो मैग्नेटिव डिटेक्टर लगा हुआ है वो ऐसी सिग्नेचर टेक्नोलॉजी का सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है, या इनके जो कैमराज हैं IQ कमर के वो ऐसी इमेजेस डिटेक्ट कर सकते हैं जो पूरी दुनिया की साइंटिफिक जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एक सरप्राइज़ दे सकें या हैरान कर सकें। जी बिल्कुल, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे नाज़रीन कि IQ कमर के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो दुनिया को हैरान कर दे। मज़ा नाज़रीन, हम जानते हैं कि IQ कमर को जो चाइनीज़ रॉकेट है जेंग E6 के वाया सैटेलाइट के जो IQ कमर का जो सैटेलाइट है इसको भेजा गया है जो हमारा चांद है, मून है, उसकी नियरेस्ट ऑर्बिटिंग विसिनिटी के अंदर। और ये जो हमारा IQ कमर है, जो मिशन है, जो सैटेलाइट है, ये इंटीग्रेटेड है जो चाइनीज़ मिशन है जेंग E6 के साथ। और जेंग E6 ने नाज़रीन लैंड करना है चांद की जो सरफेस है वहाँ पर जाकर, और इसका जो मेन मिशन है वो जो चांद की डार्क साइड है जिसको फार साइड कह सकते हैं वहाँ पर जाकर लैंड करेगा। और नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि डार्क साइड ऑफ मून या फार साइड ऑफ मून है क्या है। मतलब नाज़रीन, जो चांद की हम इमेजेस ज़मीन पर होते हुए देख रहे होते हैं, जो चांद की हम तस्वीर और अक्सबंदी को देख रहे होते हैं ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन की सामने वाली जो साइड है वो है, और ये हमेशा हमें यही साइड जो है नज़र आती हैं। और आज तक जितने भी मिशन गए हैं चांद के ऊपर, जिन्होंने जो लैंडर्स जो लैंड हुए हैं चांद के ऊपर, या फिर रोवर जो लैंड हुए हैं चांद के ऊपर, ये सारे के सारे जो इसकी जो फ्रंट साइड है चांद की जो हमें ज़मीन से भी नज़र आती है, आप जब भी चांद को देखते हैं वो नज़र आ रही होती है रात के वक्त। और लेकिन जो डार्क साइड है वो चांद की जो है वो उसके ऊपर आज तक कोई भी मिशन नहीं गया, और ना ही कोई लैंडर वहाँ पर लैंड हुआ है। इसके अलावा ना ही कोई जो रोवर है वहाँ पर लैंड हुआ है किसी भी किस्म की रिसर्च वर्क के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन जो चाइनीज़ ये जो मिशन है जो इंटीग्रेटेड है IQ कमर सैटेलाइट के साथ लूनर ऑर्बिट के अंदर, जो जेंग E6 जो इनका लैंडर है वो लैंड करेगा चांद की जो डार्क साइड है उसके ऊपर। और नाज़रीन, जो डार्क साइड है और ये जो डार्क साइड है यहाँ पर इंडिया ने कोशिश की थी लैंड होने की, लेकिन वो नाकाम हो गया था। और इनकी जो कम्युनिकेशन जो कैपेबिलिटी है वो फेल हो गई थी। इसी वजह से जो इनका जो ये मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था इंडिया का। लेकिन चाइना का जो ये जो प्रोब है या फिर लैंडर है या फिर हम इसको कह सकते हैं ये रोवर है, इसने जो प्लान किया हुआ है चाइना ने, इसने लैंड करना है जो फार साइड है, जो बैक साइड ऑफ मून है, जिसको हम डार्क साइड भी कहते हैं, उस जगह पे लैंड करना है। लेकिन फ़िलहाल जो चाइनीज़ प्रोब है वो अभी मुअल्लक है, जो ऑर्बिटिंग कर रहा है जैसे हमारा IQ कमर कर रहा है ऑर्बिटिंग तकरीबन 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मून। इसी तरह जो जेंग E6 है वो भी ऑर्बिटिंग कर रहा है
اور یہ آربٹنگ کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک اس کی جو ایکسلریشنس یا سپیڈ ہے یا ویلاسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ آہستہ آہستہ جب یہ سلولی کم ہوگی سپیڈ تو اکارڈنگ ٹو دا اسپیڈ ایکسلریشن وہ لینڈ کرے گا کہ چاند کی سطح کے اوپر. اس کے علاوہ ناظرین جو جینگ E6 جو چائنیز پروب ہے وہ جب لینڈ کر جائے گا جب ایسی ٹریجیکٹری اور ایسی سپیڈ کے اندر آ جائے گا جب اس کو لینڈ کرنے کی ایک بہترین پوزیشن میسر ہوگی اس وقت یہ لینڈ کرے گا چاند کی سطح کے اوپر. اور اس کے بعد یہ جو روور ہے جو چاند کی سطح ہے وہاں سے ڈیفرنٹ قسم کے جو مٹی کے سیمپلز ہیں ان کو کلیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ بہت سے ڈیفرنٹ ایلیمنٹ کو انالائز کرے گا اور ان کے سیمپل کلیکٹ کرنے کے بعد واپس زمین کے اوپر بھیجے گا ان سیمپلز کو. اس کے علاوہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے چاند کی جو بیک سائڈ کے اوپر ہے اس کی تصاویر بھی لے گا. اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ قسم کے ایمیشنز ہیں میگنیٹک انڈکشنز یا میگنیٹک فیلڈ کے جو ڈیفرنٹ قسم کے ایمیشنز ہیں ان کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرے گا, ریسرچ کرے گا اور ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کرے گا. ناظرین ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں جو چاند کی ڈارک سائڈ ہے وہاں پر بہت سے جو اکثریت ہے سائنٹسٹ کی یا جو دنیا کے ایکسپرٹیز ہیں ایسٹرونومی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا کہنا ہے کہ جو ڈارک سائڈ ہے چاند کی یہاں پر ہو سکتا ہے زندگی کے اثرات جو ہیں ان کے کلو یا ایویڈنس یا پروف ہم کو مل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر ایکسٹرا ٹیریٹریل انٹیلیجنس کی آماج گاہیں بھی ہو سکتی ہیں. اور جو چائنا کا یہ مشن ہے جینگ E6 ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹلی ایسے کلو یا لاجک یا ایویڈنس یا ایسے سیپٹمس وہاں سے ڈیٹیکٹ کر لے یا ان کو کلیکٹ کر لے زمین کی جو چاند کی سرفس ہے اس کے ڈارک سائڈ سے. لیکن ناظرین جو جینگ E6 ہے اس کو انتظار کرنا پڑے گا اس لینڈر کو یا روور کو اپنی ویلاسٹی جو اپنی سپیڈ ایکسلریشن ہے اس کو ایک بیلنس سپیڈ پہ آنے کے لیے. اور اسی ٹائم یہ جو لینڈر ہے لینڈ کر سکتا ہے مون کی سرفیسز کے اوپر. اور ناظرین یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اس نے جو ڈارک سائڈ ہے چاند کی یا مون کی اس کی بیک سائڈ کے اوپر یا ڈارک سائڈ کے اوپر یا فار سائڈ کے اوپر لینڈ کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہمارا IQ قمر ہے اس کا بھی لونر مشن ہی یہی ہے کہ ڈارک جو سائڈ ہے چاند کی اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس آف امیجز کو کلیکٹ کرنا اور اس کے علاوہ میگنیٹک فیلڈ کے جو ایمیشنز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ڈیفرنٹ قسم کی جو ریڈیشن ہے ان کو ایمیشن کو ڈیٹیکٹ کرنا اور اس کے علاوہ انالائز کرنا اور اس ڈیٹا کو زمین کے اوپر اپنے گراؤنڈ اسٹیشن کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹیشن کو بھیجنا. ناظرین دیر از پوٹینشیل پاسبلٹیز ہو سکتا ہے کہ جو IQ قمر ہے دنیا کو حیران کر دے اور ایک سرپرائز دے دے کیونکہ IQ قمر کے اندر جو دو چیزیں ایسے انسٹرومنٹ یا سینسر لگے ہوئے ہیں جو پوری دنیا کو حیران کر سکتے ہیں سرپرائز دے سکتے ہیں. دو آپٹیکل جو کیمراز ہیں وہ ایسی ایکسیڈنٹلی امیجز کو کیپچر کر سکتے ہیں جو ڈارک سائڈ ہے مون کی اس کے اوپر
ایسے سگنیچرز یا ایسے امیجز کو کے اندر کیپچر کر سکتے ہیں، ایسے ٹیکنالوجی کا سگنیچرز کو، یا پھر جو امیج سگنیچر ہیں ان کو، کہ کسی بھی مخلوق کے بارے میں پتہ چلا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ابھی جو آئی کیوب قمر نے جو امیجز بھیجے ہیں زمین پر، ان امیجز کے اندر بھی ناظرین جو کریٹر بنے ہوئے ہیں مون کے اوپر، چاند کے اوپر، ان کی امیجز بھیجی ہیں، اور یہ جو کریٹرز ہیں وہ ان کے اندر برف ہو سکتی ہے، سائن آف واٹرز یعنی پانی کی جو سگنیچرز ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ناظرین آپ کو بتاتا جاؤں، جو کریٹر ہیں جو چاند کی ڈارک سائڈ کے اوپر بنے ہوئے، یہ کریٹر ایکچولی جو ملین ایئر اگو یا اربوں سال پہلے جو ایسٹرائڈ تھے وہ آ کر اسٹرائک کیا تھا، انہوں نے یہاں پر آ کر ہٹ ہوئے تھے وایا نیچرل فنانومیکل سائنس، اور اسی وجہ سے یہ جو کریٹر ہیں، گڑھے ہیں، ان کے جو ایریا آف ویسینٹی ہے یہ ہزاروں مائل کے اندر ہے، لاکھوں مائل کے اندر ہے، اور ان کریٹر کے اندر جو آئس ہے، برف ہے، وہ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی خلائی مخلوق بھی ہو سکتی ہے، اس کی جو پوٹینشیل پاسبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز پر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو، کیونکہ یہ جو ڈارک سائڈ ہے چاند کی، یہ اس کے اوپر آج تک ابھی تک کوئی بھی مشن نہیں گیا اور نہ ہی لینڈ کیا ہے، اور نہ ہی اس کی جو ڈارک سائڈ ہے اس کے کسی نے جو امیجز ہیں ان کو کیپچر کیا ہے۔ لیکن پاکستان کا جو آئی کیوب قمر ہے، اس کے پاس ایک اپرچونیٹیز موجود ہے کہ وہ کوئی سرپرائزنگ جو امیجز ہیں ان کو کیپچر کرے، اور اس کے علاوہ جو آئی کیوب قمر ہے اس کے اوپر میگنیٹو میٹرز یا میگنیٹو ڈیٹیکٹرز لگا ہوا ہے، جو ڈفرینس قسم کی جو میگنیٹو فیلڈ ہیں یا میگنیٹو انڈکشنز ہیں یا امیشنز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی جو آئی کیوب قمر ہے اس کا جو میگنیٹو ڈیٹیکٹرز ہے وہ ان یوزول جو ریڈیشن ہے، میگنیٹو ریڈیشن ہے یا امیشنز ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کر لے، یعنی ان کا جو سورس ہے، ہو سکتا ہے کوئی آرٹیفیشل سورس ہو جیسا کہ ایکسٹرا ٹیریٹریل انٹیلیجنس۔ اور اگر پاکستان کے آئی کیوب قمر نے یہ اس قسم کی کوئی بھی ٹرانسمیشن، میگنیٹو ٹرانسمیشن یا فریکوینسی اسپیکٹرم کو ڈیٹیکٹ کیا تو دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور ایک سرپرائزنگ مشن ہو سکتا ہے دنیا کے لیے آئی کیوب قمر